حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے۔ اور آج رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ 21۔ اور آج رجب کی 21 تاریخ ہے، اور کل کتنی تاریخ ہے؟ 22 رجب۔ یہ حضرت امیر معاویہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اسی طریقے سے قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سالے اور بہنوئی کا رشتہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن تھی ام حبیبہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کا جو لقب ہے وہ خال المسلمین، خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندانی اور اپنے علم کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ مقام کے شخصوں میں سے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ قبیلہ قریش کے بنو امیہ میں سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص محبت ہے اور رشتہ داری بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کاتبان وحی میں سے بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کاتب تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا کلام جو لکھتے تھے، ان کاتبوں میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بڑے ہی قد آور شخص ہیں، اور بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی علم و فن کے مالک شخص ہیں۔ مکے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور ابو سفیان کیونکہ مکے کے سردار تھے، اور ابتدائے کیونکہ شروع میں یہ کفاروں کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں صلح حدیبیہ کے موقع کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔ اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، اور خود حضرت امیر معاویہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن میں اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پایا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، اور جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر میں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جو کفر و اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں حضرت امیر معاویہ شریک نہیں ہوئے، جبکہ ان کے والد ابو سفیان اور مکے کے نوجوان، حضرت امیر معاویہ بھی نوجوان تھے، مکے کے وہ تمام نوجوان جنگوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کیا ہے کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ اگر وہ واقعتاً مسلمان نہ ہوتے تو پھر جنگ میں ضرور شریک ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود نوجوان ہونے کے، بہادر ہونے کے، انہوں نے ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن کیا ہے وہ کسی بھی جنگ میں اللہ کے نبی کے خلاف شریک نہیں ہوئے، اور جب اسلام کو غلبہ ہوا اور مکہ فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ کیا ہیں اسلام میں داخل ہو گئے باقاعدہ طریقے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دنوں رات انہوں نے کی، راتوں دن اللہ کے نبی کی خدمت میں ہی رہتے تھے۔ مؤرخین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ رہے زید بن ثابت۔ کون رہے؟ زید بن ثابت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ رہے، لکھنے پڑھنے کا کام سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیونکہ قرآن پاک اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا،
جبریل امین لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی فوراً کسی کاتب کو بلاتے تھے. 13 کاتب تھے اللہ کے نبی کے, حضرت انس, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت امیر معاویہ, حضرت زید بن ثابت, یہ سب کیا ہے کاتبان وحی تھے. تو اس وقت موقع پر جو موجود ہوتا تھا آپ اس کو بلاتے اور کہتے چلو یہ قرآن کی یہ آیتیں لکھو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں دوسرے نمبر کے شخص ہیں جو سب سے زیادہ کاتبان وحی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں. سب سے زیادہ کون رہا ہے؟ حضرت زید بن ثابت سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی کتابت ہے وہ کس نے کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. اور نبی علیہ السلام نے غیر مسلم بادشاہوں کو, رؤساؤں کو, امیروں کو 165 خط لکھے ہیں. کتنے؟ 165 خط لکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو مدینے میں آپ نے دعوت کے کام کا آغاز دوسرے انداز سے کیا, اور آپ نے خط جو اس وقت جتنے بھی بادشاہ تھے, عمرا تھے, سلاطین تھے, اپنے اپنے کیا ہے محلوں کے کیا ہے صوبے دار تھے, ذمہ دار تھے, فلاں قبیلے کا سردار ہے, یہ فلاں جگہ کا سردار ہے, تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک خط لکھواتے تھے اور اس پر اپنی مہر لگاتے تھے اور اس میں کیا اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. اس میں کیا کرتے تھے کہ یہ خط کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اور میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں, تم اسلام لے آؤ, سلامتی میں رہو گے اور مجھے اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لو. اس طرح کا مضمون اس خط میں ہوتا تھا. تو آپ نے ٹوٹل کتنے خط لکھوائے؟ 165. کتنے؟ جن میں سے 135 خطوں کی کتابت حضرت امیر معاویہ نے کی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ان کی قربت کتنی تھی, کتنا مطلب اللہ کے نبی کے قریب رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 165 خطوط غیر مسلم بادشاہوں کو لکھوائے ہیں اور عمراؤں کو, رئیسوں کو. ان میں سے 135 خطوں کی کتابت کس نے کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں, ایک بہت ہی زیادہ مدبر اور بہت ہی زیادہ قابل انسان ہیں, اور نبی علیہ السلام سے ان کو بے انتہا لگاؤ تھا, بے انتہا محبت تھی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے اور ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. آپ نبی علیہ السلام سے ان کی محبت کا ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ ایک موقع پر قبیلہ غسان, یعنی ایک غسان ایک جگہ ہے عرب کے قریب میں ہی, اس بحرین وغیرہ کے قریب میں, تو غسان کا شہزادہ آیا جو عیسائی تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مدینے میں, اور اس نے کہا کہ میرا قافلہ مدینے سے کچھ میل کی دوری پر ٹھہرا ہوا ہے, مجھے پتا, میں نے سوچا کہ میں کیا ہوں پیغمبر آخر الزمان سے ملاقات کر لوں, تو میں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کے لیے کچھ ہدیے اور تحفے لے کر آیا ہوں. ہدیہ اور تحفہ سب کا قبول کرتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے ہدیہ اور تحفے کو قبول کیا اور اس نے یہ فرمائش کی کہ آپ کا کوئی خادم ہو آپ میرے ساتھ بھیج دیں اور میں اس کو ہدیہ اور تحفہ دے دوں گا, وہ لے کر آ جائے گا کیونکہ میرا قافلہ تھوڑی دوری پہ ٹھہرا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت مجلس میں جو موجود تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ اس خدمت کو میں انجام دوں گا اور میں وہاں سے تحفہ لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. آپ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول دیکھیے. حضرت امیر معاویہ اس کے ساتھ یعنی اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ میں جوتے اٹھانے جاؤں تو اس میں تاخیر ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی نبی کے حکم کو پورا کرنے میں, اور وہ کیا ہے فوراً کیا ہے اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے. اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ شہزادہ تھا, اب وہ جب مدینے کی آبادی تھوڑا سا باہر نکلے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور یہ پیدل ہیں, تو اب حضرت امیر معاویہ کے پیر جلنے لگے. حضرت امیر معاویہ کے ظاہر سی بات ہے عرب کی چلچلاتی دھوپ, وہ صحرا اور وہ سنگریزے اور وہ پتھریلی زمین, حضرت امیر معاویہ کے پیر جلنے لگے. حضرت امیر معاویہ نے اس سے درخواست کی کہ اے شخص, اے شہزادے, یا تو مجھے اپنی جوتیاں دے دے تاکہ میں تیری جوتیاں پہن لوں, یا تو مجھے اپنی سواری پر بٹھا لے, میرے پیر جل رہے ہیں. تو اس نے کہا تو نوکر ہے, تو غلام ہے, تیری یہ مجال تو شہزادے کے ساتھ بیٹھے, یہ شہزادی کی جوتیاں پہنے, تو محمد کا غلام ہے, تو محمد کا خادم ہے, میں تو ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں, میں تو شہزادہ ہوں, تیری کیا مجال کو تو میری جوتیاں پہنے یا میرے ساتھ چل, ایسے ہی چلتا رہے. حضرت امیر معاویہ باوجود اس کے کہ خود مکے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے, اور ابو سفیان کیونکہ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں سے تھے, پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ نبی علیہ السلام کا قبیلہ تھا بنو ہاشم, اور دوسرے نمبر کا جو عزت دار قبیلہ اور خاندان تھا وہ کون سا تھا؟
بنو امیہ. تو حضرت امیر معاویہ کیونکہ نبی کا حکم تھا اور نبی کی اطاعت تھی، اسی طریقے سے کئی میل اس کے پیچھے پیدل چلتے رہے، اور آپ کے پیر کیا چلتے رہے، اور پیروں میں کیا ہے، ظاہر سی بات ہے گرمی کے چھالے پڑ گئے ہوں گے. یقیناً حضرت امیر معاویہ وہاں گئے، اور جانے کے بعد میں اس نے جو تحفہ اللہ کے نبی کی خدمت میں دیا، اس کو لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا، اے معاویہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، البتہ ایسا ہوا کہ جب آپ نے مجھے یہ حکم دیا اور یہ ذمہ داری سونپی کہ میں اس کام کو انجام دوں، تو میں نے یہ اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں جاؤں اپنے جوتے اٹھاؤں تو آپ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہوگی. یہ عشق کی اعلیٰ مثال ہے. حالانکہ کتنی تاخیر ہوتی، 1 منٹ 1.5 منٹ، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو فوراً پورا کروں گا. اور میں نے جوتیاں نہیں پہنی، میں اس کے ساتھ چلنے لگا، اور جب راستے میں میرے پیروں میں کیا ہے دھوپ لگی اور میرے پیروں میں جلن ہوئی اور تپش لگی، تو میں نے اس شہزادے سے گزارش کی کہ تو مجھے اپنی سواری پر بٹھا لے، یا پھر کیا ہے تو مجھے اپنی جوتیاں دے دیں. تو اس شہزادے نے مجھے نوکر کہا، کمی کہا، غلام کہا، رذیل کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاویہ تم واپس آ جاتے، تم واپس آ جاتے، تمہارے پیر جل رہے تھے، تمہیں تکلیف ہو رہی تھی، تم واپس آ جاتے، مت جاتے تم اس کے ساتھ میں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا، معاویہ کے صرف پیر جلے تھے، اگر معاویہ جل کر راکھ ہو جاتا پھر بھی نبی کے حکم کو پورا کرے بغیر واپس نہیں آتا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. لیکن اسی پر بس نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو نبی کے غلام ہیں، ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، لیکن ایک زمانہ وہ آیا، فتوحات کا دور آیا، اور حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے بادشاہ اور مسلمانوں کے امیر بنے، اور 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے تنہا امیر المؤمنین کے فرائض انجام دیے، اور 65,64,000 مربع میل پر، یعنی کہ پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے اور پوری دنیا کی جو سرزمین ہے، دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر حضرت امیر معاویہ نے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا. اور جب فتوحات کا دور کھلا، قبرص، روڈس اور صقلیہ اور سوڈان اور فرانس اور کہاں تک حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجیں پہنچا دی، حتیٰ کہ ہندوستان کی سرزمین تک کیا حضرت امیر معاویہ کی فوجیں آئیں اور افغانستان کو فتح کیا، پشاور کو فتح کیا. تو اس پوری پٹی کو حضرت امیر معاویہ نے فتح کر لیا. اور آپ لگا لیجئے دنیا کا آدھے سے زیادہ خطہ، پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے 1,20,00,000 مربع میل ہے، حضرت امیر معاویہ نے 65,64,000 مربع میل پر اسلام کا کیا ہے جھنڈا گاڑ دیا اور پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے کو فتح کر لیا. یہی حضرت امیر معاویہ نے اسی غسان کو کیا ہے، غسان کے شہزادے کے شہر کو فتح کر لیا. اور وہی شہزادہ جو کیا ہے جس نے حضرت امیر معاویہ کو گالی بکی تھی، جس نے حضرت امیر معاویہ کو غلام کہا تھا، جس نے حضرت امیر معاویہ کو نوکر کہا تھا، جس نے حضرت امیر معاویہ کو کیا ہے چلچلاتی دھوپ میں کئی کلومیٹر دور اپنے ساتھ پیدل چلایا تھا، آج وہی شہزادہ 1000 قیدیوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے سامنے لایا گیا، رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، بیڑیوں میں قید ہے. حضرت امیر معاویہ نے دیکھتے اس کو پہچان لیا کہ وہی شہزادہ ہے، یہ وہی شہزادہ ہے جس نے مجھے گالیاں بکی تھی. حضرت امیر معاویہ نے کہا جاؤ اس کی رسی کھول دو، اس کی رسی کھول دو، اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، ان کا کیا ہے بہت اچھا استقبال کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور خوب ان کی مہمان نوازی کرو. اب وہ بڑا حیران ہے کہ قیدیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کہ جیل میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، شاہی مہمان خانے میں اعزاز کے ساتھ ہمیں عزت کے ساتھ رکھا گیا ہے. نہیں تو اس دور میں جسے قید کیا جاتا تھا، کسی ملک کو یا کسی شہر کو فتح کیا جاتا تھا تو مال غنیمت پر قبضہ ہوتا تھا، اور اس شہر کا جو حاکم ہوتا تھا، شہزادہ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا جاتا تھا. لیکن یہ شخص تو بڑا عجیب ہے کہ اس نے تو کیا ہے شاہی مہمان خانے میں اور بڑے اعزاز کے ساتھ مجھے مہمان بنایا ہے. اب وہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص کون ہے. تو جب کئی دن گزر گئے اور گزرنے کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ آج تم آزاد ہو، آج تم آزاد ہو. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے کئی ہزار درہم ان لوگوں کے ہدیے میں دیے، دینار، سونے کے دینار ان کو ہدیے میں دیے، اور یہ کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا. اب وہ شخص بڑا حیرت میں ہے، حیرت میں ڈوبا ہوا کہ آخر یہ شخص کون ہے. تو وہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار پر حیرت ہے، تم کون شخص ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی ہوں، محمد کا غلام ہوں، میں وہی محمد کا نوکر ہوں جس کو تو نے گالیاں بکی تھیں، میں وہی محمد کا غلام ہوں کہ جس کو تو نے کیا ہے چلچلاتی دھوپ میں پیدل چلایا تھا، اپنی سواری پر نہیں بٹھایا تھا. لیکن وہ تیرے نبی کے اخلاق ہوں گے، وہ تیرے نبی کی تعلیم ہوگی، یا تو نے اپنے دین پر عمل کیا، لیکن میرے
میرے نبی کے اخلاق یہ ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. میں نے اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ میرے نبی کے اخلاق یہ ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں. تو نے میرے ساتھ یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی, میں نے جاننے کے باوجود میں چاہتا تجھے قتل کر دیتا, میں چاہتا تجھے سزا دیتا, لیکن میں نے تیرے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا اس وجہ سے کہ میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے کہ اچھے اخلاق والا ہی کیا ہے, کامل ایمان والا ہے, اچھے اخلاق والا ہی مکمل ایمان والا ہے. اس وجہ سے میں نے تیرے ساتھ یہ عمدہ اخلاق کی ہے. اب وہ کیا ہے, وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اس نے کہا کہ ایسا پیارا نبی, ایسے پاکیزہ نبی کہ جن کے ماننے والے اتنے اچھے اخلاق کے حامل ہوں کہ طاقت بھی ہے, پاور بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے کیا ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر کے میرے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو میں ایسے دین کو ہی اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ جس دین کی اتنی عمدہ تعلیمات ہیں, اور وہ شخص اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ حضرت امیر معاویہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا, اے اللہ معاویہ کو کتاب کا, حساب کا علم سکھا اور معاویہ کو دوزخ کے عذاب سے بچا. ایک موقع پر نبی علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ وضو کرا رہے ہیں, اور جب آپ علیہ السلام وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ کہا, اے معاویہ جب تمہیں بادشاہ اور امیر بنا دیا جائے تو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن سے یقین ہو گیا تھا کہ خدا کی قسم مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ مجھے امیر اور بادشاہ نہ بنا دیا جائے. کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا, جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے, بیٹا اگر تمہیں یہ عہدہ مل جائے تو تم کیا ہے انصاف کے ساتھ کام لینا, تم کیا سچ کا ساتھ دینا انصاف کا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہ عہدہ تمہیں ملے گا اور تمہیں سرداری ملے گی, تم انصاف کا مظاہرہ کرنا. تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کو ذمہ دار نہ بنا دیا جاؤں. اور کیا ہے چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ 19 سال تک مسلمانوں کی سربراہی کرتے رہے, مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے, مسلمانوں کے امیر, مسلمانوں کے خلیفہ بن کر اسلام کی اعلیٰ خدمات انجام دی, اور وہ خدمات انجام دی جس کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی ہے. حضرت امیر معاویہ کا وہ کردار ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو دبایا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو چھپایا, اور اسی پر بس نہیں اپنی دشمنی کا مظاہرہ کر کے اس طبقے نے کیا ہے اس دن خوشیاں بنائی جس دن حضرت امیر معاویہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ کا جو یوم وفات ہے, جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے, وہ 22 رجب ہے. کون سا ہے؟ 22 رجب. اور حضرت امیر معاویہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کیا ہے شیعہ کو کیا ہے بے نقاب کیا تھا. کیونکہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وجود میں آیا تھا کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا, اور حضرت امیر معاویہ کہتے حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے. تو حضرت امیر معاویہ نے شیعت کو بے نقاب کیا اور ایک ایک باغی کو چن چن کر قتل کیا. تو ان لوگوں نے جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی, حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی 22 رجب کو, تو انہوں نے کیا ہے میٹھی پونیاں بناتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کونڈا کہتے ہیں. بھائی کونڈا بھی کوئی اسلامی رسم ہو سکتی ہے؟ بھائی اسلام کے جتنے بھی تہوار ہیں کیا ہیں ان کے نام عربی میں عید الفطر, عید الاضحیٰ, بالکل کامن سینس کی بات ہے. اگر کونڈا کوئی اسلامی تہوار ہوتا, یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی, شریعت میں, قرآن میں, حدیث میں اس کا کوئی نام تو ہوتا. کیا نام ہے؟ کونڈے. کیا ہے؟ کونڈے. بھائی کونڈا کس کو بولتے ہیں؟ بتاؤ کس کو بولتے ہیں کونڈا؟ جس میں کبوتر پانی پیتا ہے. یا پنجابی زبان میں کونڈا بولتے ہیں جس کی بربادی ہو جائے کہ یار اس کا تو کونڈا ہو گیا. کسی کی دکان میں آگ لے جا کہتے ہیں یار اس کا تو کونڈا ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ اس کا تو کونڈا ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں سنیوں میں کونڈا داخل ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر شیعہ لوگوں نے خوشی منائی تھی, خاموشی کے ساتھ لوگوں کی دعوتیں کی تھیں. اسی وجہ سے کونڈے کیا خاموشی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. بنائے جاتے نہیں, بالکل اندھیرے میں بنائے جاتے ہیں اور پھر عام طریقے سے کھلائے جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی یہ رسم کیوں کرتے ہو, یہ رسم کیوں کرتے ہو, بھائی یہ کیا ماجرا ہے, یہ کونڈا کہاں سے آ گیا اسلام میں؟ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, تابعین کے دور میں نہیں تھا, یہ بعد میں شیعت کی ایجاد ہے. اور چپکے سے چور دروازے سے سنیوں میں داخل کر دیا. اور جب ان سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو, کہنے لگے جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں. اب تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں, پڑھے لکھے اگر آپ میں موجود ہوں, حضرت جعفر صادق جو ہیں نہ تو ان کی وفات اس مہینے میں ہے اور نہ ہی تو ان کی کیا ہے ولادت اس مہینے میں ہے. عام طور پر کیا ہے نیاز کرانا نہ کرانا ایک الگ کانسیپٹ ہے. لیکن میں بتاؤں نیاز کب کراتے ہیں,
جس مہینے پیدائش ہوتی ہے یا وفات ہوتی ہے، آپ تاریخ کی ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو جعفر صادق ہیں نہ تو ان کی نیاز کیا ہے ولادت اس مہینے میں ہے اور نہ وفات اس مہینے میں. یہ خاموشی کے ساتھ سنیوں کے آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے کہ ایک صحابی رسول جو اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، عاشق رسول ہیں، اور قرآن نے ان کی تعریف بیان کی، حدیث نے ان کی تعریف بیان کی، اس صحابی رسول کی وفات پر خاموشی کے ساتھ خوشی منائی گئی اور وہی رسم کیا سنیوں میں ڈھکیل دی گئی. آج سنی کیا ہے بڑے فخر سے اس کو کیا ہے اس کام کو انجام دیتا ہے، کونا بناتا ہے، کونا کرتا ہے، کونا بنا کر اپنے دین کو برباد کرتا ہے اور کونا کھلا کر بھی کیا دوسروں کے دین کو برباد کرتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں، آپ کے اندر اگر ضمیر ہے تو آپ کونا کھائیں گے؟ کھائیں گے کونے؟ منائیں گے کونے؟ بھائی اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے اور کوئی کیا ہے کونے منا کر کیا ہے خوشی منائے تو آپ کیا ہے اس خوشی میں شریک ہوں گے؟ بات پر یہ کونے منائے گئے اور اس کے بعد کیا ہے سنیوں میں رسم گھسیڑ دی شیعوں نے. آج کیا ہے وہ سنی جو بالکل انجان ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے، دین ان کے پاس نہیں ہے، سمجھداری ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی کیا دیکھا دیکھی اس میں رسم بنانے لگے اور منتیں ماننے لگے. کہ بھائی منت کے کونے ہیں؟ ارے بھائی منت اللہ سے مانو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، یہ کام نہیں ہوگا. بھائی کونا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنے دین کا کونا کرتا ہے، وہ اپنے دین کو برباد کرتا ہے. اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کنڈے کی رسم میں شریک ہوتا ہے، کنڈے کھاتا ہے، دیکھیں کنڈے منانا ناجائز، کنڈے کھانا ناجائز، بالکل حرام ہے. سختی کے ساتھ آپ سختی کے ساتھ منع کر دیں کہ ہم شریک نہیں ہوں گے، اور بالکل اس میں دو ٹوک بات کریں، کیونکہ ایک صحابی رسول کے مرنے پر کیا ہے اہل تشیع نے خوشی منائی تھی اور اس کو خاموشی کے ساتھ سنیوں میں ڈھکیل دیا. اور آج سنی بھی کیا ہے لا علمی کی وجہ سے، نہیں تو اس کی کوئی مجھے تحقیق لا کر بتائے کہاں ہے، کیا ہے اس کی شرعی حیثیت، کیا ہے شریعت میں اس کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. کونا کوئی تہوار ہو سکتا ہے؟ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ کیا ہے اسلامی نام ہے؟ کونا یہ تو ایک انڈین لفظ ہے، یہ تو کیا ہے ہندوستانی لفظ ہے. آپ اس پوری دنیا میں چلے جائیے، یورپ میں چلے جائیے، عرب میں چلے جائیے، قطر میں چلے جائیے، دوحہ میں چلے جائیے، کہیں آپ کو کوئی کونا نہیں ملے گا. یہ کونا ہندوستان میں آ کر پیدا ہوا ہے کیونکہ ہندوستان کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. تو خدا را اللہ کے واسطے ایسی رسموں کو نہ کریں جو جانے انجانے میں آپ گناہگار ہو رہے ہیں، جانے انجانے میں آپ کیا ہے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، جانے انجانے میں ایک صحابی رسول کے مرنے پر خوشی میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں. تو آپ اس رسم بد سے باز آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ کیا ہے اس رسم سے باز آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر سب پیچھے تک دیکھ رہا ہوں میں، پیچھے تک سب باز آئیں گے؟ کوئی پڑوسی بلائے گا کونے کھانے کے لیے، کھائیں گے تو نہیں بھائی؟ نہیں کھائیں گے؟ ہاں بالکل، نہ کونے بنانے ہیں نہ کونے کھانے ہیں. یہ بالکل کیا ہے غیر اسلامی رسم ہے، غیر اسلامی رسم ہے. اس سے بالکل پرہیز کریں اور اب تک جس نے حرکت کری ہے وہ اللہ سے توبہ کرے، وہ اللہ سے توبہ کرے کہ آئندہ کیا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ غلطی سے ہم نے کر لی، ہمیں پتہ نہیں تھا، اس رسم کا ہمیں پتہ نہیں تھا. اور کوئی اس کو ثابت کر دے تو میرے سامنے آئے کہ اس کو ثابت کر دے ہاں اس کی یہ حیثیت ہے، قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے، کسی سے ثابت کر کے دکھا دے مجھے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے کونے میں مناؤں گا اور پوری مسجد کو کھلاؤں گا. کوئی ثابت کر کے دکھائے. ٹھیک ہے بھائی، بالکل کھلا چیلنج ہے. میں کمرے میں موجود رہتا ہوں، کبھی بھی آئے کنڈے ثابت کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ ہم بھی کنڈے منائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.